هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور قیامت تک ہر تحریف اور تبدیل سے پاک رہنے والی کتاب ہے۔ لفظ قرآن عربی کے ایک لفظ قراء سے بنا ہے۔ علامہ زجاج نے قراء کا مطلب بتایا ہے، قراء اے جمع۔ قراء کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا۔ جب بولا جاتا ہے قراء تو مطلب سمجھا جاتا ہے جمع، یعنی اس نے جمع کیا۔ اور اسی سے قرات الحوض آتا ہے۔ حوض خالی ہو اور اس کے اندر پانی ڈال دیا جائے اور حوض بھر جائے تو کہتے ہیں قرات الحوض، میں نے حوض کو بھر دیا۔ لفظ قرآن لفظ قراء سے اس وجہ سے بنا ہے، جو جمع کے معنی میں ہے، کہ قرآن میں، قرآن حکیم میں پچھلی کتابوں کے سارے مضامین جمع ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ علم الاولین اور آخرین کا اجتماع اس کتاب میں ہے۔ بالفاظ دیگر اس کتاب میں اولین اور آخرین کا علم بند ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من اراد العلم فلیثور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ علامہ طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو معجم الکبیر کے اندر اسی طریقے سے لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم کا ارادہ کرے، یعنی جس کو علم چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فلیثور القرآن، وہ قرآن حکیم پر تدبر کرے۔ فلیثور القرآن اے فلیتدبر القرآن، قرآن حکیم پر تدبر کرے۔ قرآن حکیم پر تدبر کرنے پر اس کو کیا حاصل ہوگا؟ بتایا گیا فَإِنَّ فِيهِ علم الاولین والآخرین، اس کتاب میں یعنی قرآن میں اولین اور آخرین کا علم جمع کر دیا گیا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو اولین اور آخرین کا علم حاصل کرنا مقصود ہو تو وہ قرآن حکیم پر تدبر کرے۔ یہ حدیث پاک قرآن حکیم کے لغوی معنی سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ اس بارے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کو بھی معجزے دیے گئے تھے، مگر وہ سارے کے سارے معجزے عملی معجزے تھے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ عامل جب تک دنیا میں رہتا ہے تب تک اس کا عمل رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عالم جب تک دنیا میں رہتا ہے تب تک علم رہتا ہی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا علم باقی رہتا ہے۔ عامل کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا عمل ختم، لیکن عالم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا علم ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے عملی معجزے بھی دیے، مگر سب سے بڑا معجزہ، علمی معجزہ قرآن کی شکل میں آپ کو دیا گیا۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، یعنی تمام کے تمام انسان اور جنات مل کر کے اگر اس کتاب کی نظیر لانا چاہیں، اس کتاب جیسی کتاب بنا کر پیش کرنا چاہیں تو اس پر وہ قادر نہیں ہو سکتے، اور بار بار ان کو چیلنج بھی دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیلنج اس طرح سے پیش کیا کہ قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے کے سارے انسان اور جنات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کوشش یہ کریں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لائیں تو لا یأتون بمثلہ، قرآن کے مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض کا سپورٹر بن جائے، بعض کا معاون بن جائے، بعض کا مددگار بن جائے، بعض کا حامی اور ناصر بن جائے، تو ایک دوسرے کی معاونت کرنے کے بعد بھی قرآن حکیم جیسی کتاب بنانا مستحیلات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ تو ایک جگہ تو پورے قرآن کا مثل لانے کا چیلنج دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم اسی طریقے کی کوئی کتاب بنا کر کے پیش کر دو۔ اس کے بعد ایک جگہ اور دوسرے انداز سے چیلنج دیا گیا، سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ گڑھی ہوئی باتیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ باتیں گڑھ لی ہیں، تو ایسا کرو، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، اسی طریقے کی 10 صورتیں گڑھ کر کے لے آؤ۔ نہ پورا قرآن پیش کر سکے، نہ 10 صورتیں پیش کر سکے۔ تیسرا چیلنج یہ آیا کہ چلو پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بنا کر نہیں لا سکتے، چلو ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طریقے کی قرآن جیسی قرآن میں موجود کسی ایک سورہ کی نظیر لے کر کے آ جاؤ، ایک سورہ کی مثل لے کر کے آ جاؤ، ایک سورت بنا کر کے لے آؤ۔ اس کے بعد یہ چیلنج دیا گیا سورہ طور کے اندر فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، یہ پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بنا کر نہیں لا سکتے، ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے، چلو ہم چیلنج کرتے ہیں ایک سنٹنس بنا کر کے دکھا دیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، حدیث کا مطلب ہوتا ہے سنٹنس، جملہ، پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بنا کر نہیں دکھا سکتے، یہاں تک کہ ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ اب ہمارا چیلنج یہ ہے کہ یہ ایک سنٹنس، ایک جملہ قرآن حکیم جیسا بنا کر بتا دیں۔ یہ چاروں چیلنجز آج تک برقرار ہیں، نہ تو کوئی قرآن حکیم جیسی کوئی کتاب پیش کر سکا، نہ 10 صورتیں بنا سکا، نہ ایک صورت لا سکا، نہ ایک جملہ بنا سکا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن حکیم معجزہ ہے، اس کی نظیر لانا ناممکنات میں سے ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں لا سکتا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علمی معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ سورہ حجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی ہے۔ لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں، تحریفات کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنی اس صحیح نامشکور کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا، اور اس سے سچا کون ہو سکتا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ارے قرآن حکیم تو میری ایسی کتاب ہے کہ باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ باطل اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک حکمت والے کی طرف سے اور قابل تعریف ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تو یہ محفوظ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور ذمہ داری بھی بڑی عجیب و غریب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی آیت اترتی، کوئی سورہ اترتی، تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے۔ سورہ قیامہ میں آپ کو اس حرکت سے روک دیا گیا، فرمایا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے ہمارے رسول، آپ پر جب قرآن اترے تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت اس وجہ سے نہ دیں تاکہ آپ جلدی سے اس کو یاد کر لیں۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس لیے کہ قرآن کا جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین کرام، یہاں جمع کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ جمع دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک جمع فی القلب
ایک جمع فی القرطاس، دل میں جمع کرنا اور کاغذ میں جمع کرنا، سینوں میں جمع کرنا، سفینوں میں جمع کرنا. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اس طرح پوری فرمائی کہ اس کلام کو لوگوں کے سینوں میں بھی جمع کر دیا اور سفینوں میں بھی جمع کر دیا. آج ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی قرآن حکیم کا حافظ آپ کو مل جائے گا. 7 سال کے بچے، 6 سال کے بچے قرآن حکیم کے حافظ بن جاتے ہیں. یہ اس قرآن حکیم کا اعجاز ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے جمع فی القلب اور قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری کی ایک شاندار اور اعلیٰ قسم کی مثال ہے. تو ایک ہے جمع فی القلب، دلوں کے اندر جمع کر دینا، دل کے اندر جمع کر دینا، اور ایک ہے کاغذ کے اندر جمع کر دینا. جیسے جیسے قرآن اترتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے لوگوں کو، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، جن کی تعداد کل 42 ہے یا اور کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، ان میں سے جو کوئی موجود ہوتا اس کو آپ اپنے پاس بلاتے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا قرآن کی شکل میں آپ اسے لکھا دیتے. اس طریقے سے قرآن سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا. ایک طرف قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا گیا، دوسری طرف سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 20 سے زائد افراد ایسے تھے جن کو قرآن حکیم پورا کا پورا برزبان یاد تھا، جن میں ایک خاتون بھی تھیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. جلد ہی آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. القرآن هو الهادي. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو جاری ہے. اب تک ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس طرح کہ اس کو سینوں میں بھی جمع کر دیا اور سفینوں میں بھی جمع کر دیا. حفاظت کا ایک طریقہ تو یہ ہوا جس کو ان علینا جمعہ سے ظاہر کیا گیا. اس کے بعد کہا گیا وقرآن، اس کتاب کو ہم سینوں میں اور سفینوں میں تو جمع کریں گے ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کو پڑھوائیں گے بھی. پڑھانے کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، کیونکہ ناظرین کرام، کوئی کتاب اگر لکھ دی جائے لیکن لوگ اسے پڑھیں نہ تو کتاب کے نزول کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی لی کہ میں اس کتاب کو پڑھواؤں گا بھی. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو یہ قرآن حکیم ہے. اس طرح قرآن حکیم کی ذمہ داری کا یہ انداز بھی اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا. ان علینا جمعہ وقرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. اور ناظرین کرام، کتاب لکھ دی جائے، لوگ پڑھیں لیکن اس کو سمجھیں نہ تو بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اس طریقے سے بھی لی کہ ایک طرف ہم اس کو جمع کریں گے، پڑھوائیں گے، ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کروائیں گے تاکہ لوگ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں. اس لیے کہ کوئی کتاب پڑھی جائے مگر سمجھی نہ جائے تو کتاب کے نزول کا مقصد اس صورت میں بھی فوت ہو جاتا ہے. 3 طریقے کی یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی. جمع بھی کروایا قرآن کو، پڑھوایا بھی، اور اس کی تفسیر بھی کروائی. اور دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کی تشریح اور توضیح ہوئی ہے وہ یہی قرآن حکیم ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی تشریح اور جس کی توضیح اس کتاب سے زیادہ کی گئی ہو. اور یہ ثم ان علینا بیانہ کی تفسیر ہے. ناظرین کرام، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے سفینوں میں جمع کرایا. اس لیے کہ اس وقت کاغذ کی بہتات تو تھی نہیں، تو پتھر کی باریک سیلوں کے اوپر قرآن کو لکھوایا گیا، بکری کے شانوں کی ہڈیوں کے اوپر قرآن حکیم کو لکھوایا گیا، کھجور کی ٹہنیوں کے اوپر قرآن حکیم کو لکھوایا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن حکیم پورا کا پورا لکھ لیا گیا تھا. لیکن ناظرین کرام، اس کی ایک ایک صورت، اس کے مختلف نسخے مختلف لوگوں کے پاس تھے. اس کو ایک جگہ جمع کر کے ایک دھاگے سے اس کی شیرازہ بندی نہیں کی گئی تھی. ما بین الدفتین اس کو جمع نہیں کیا گیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اور جنگ یمامہ میں جب بہت سارے قرآن کے حفاظ
شہید ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر اسی طریقے سے قرآن کے حافظین شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، لہذا قرآن حکیم کو ما بین الدفتین جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور کہا کہ یہ کام میں تمہیں سونپتا ہوں، قرآن کو ما بین الدفتین جمع کر دو۔ تھوڑے سے پس و پیش کے بعد قرآن حکیم کے اوپر کام شروع ہو گیا اور اس کو ما بین الدفتین جمع کر کے ایک دھاگے سے اس کی شیرادہ بندی کر دی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا۔ وہ کام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لہجوں میں اور قرآن حکیم کے پڑھنے کے طرز میں اختلاف ہوا تو انہوں نے ایک قرات کے اوپر یعنی قریش کی قرات کے اوپر لوگوں کو جمع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہلے پیش نظر رکھیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل فقال یا جبرائیل انی بعثت الى امت امیین منہم العجوز والشیخ الکبیر والغلام والجاریۃ والرجل الذی لم یقرأ کتابا قط قال یا محمد ان القرآن انزل على 7 احرف رواہ الترمذی فی ابواب فضائل القرآن۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ابواب فضائل القرآن کے اندر لائیں۔ راوی مشہور قاری قرآن حضرت ابی بن کعب ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ یا جبرائیل، اے جبرائیل، تم کو تو معلوم ہے انی بعثت الی امت امیین، میں ایسی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جو پڑھی لکھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر آپ کی اس صفت کو اس طرح بیان فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں ایسے شخص کی جو رسول ہے، جو نبی ہے، اور نبی بھی کیسا؟ امی۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان فرمایا، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اے ہمارے رسول، نہ تو آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں اور نہ کوئی تحریر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ تو امی ہیں۔ اگر آپ لکھ سکتے، آپ پڑھ سکتے تو باطل پرستوں کے شبہ ہوتا کہ ارے یہ پڑھا لکھا ہے، اپنی طرف سے یہ باتیں بنا لے رہا ہے، یہ بات وہ اپنی طرف سے گڑھ کر پیش کر رہا ہے۔ لیکن آپ تو کبھی اسکول نہیں گئے، آپ کو کوئی استاذ نہیں ہے، اور اتنی اعلیٰ درجے کی باتیں آپ پیش کرتے ہیں۔ در حقیقت آپ کا امی ہونا ہی آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، بڑی حیرت کی بات ہے کہ کوئی آدمی اگر پڑھا لکھا نہ ہو تو لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی ان پڑھ ہے، یہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو جو چیز یعنی امیت دوسرے لوگوں کے حق میں بری ہے، یہی صفت امیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دلیل رسالت ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ آپ کا امی ہونا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل سے کہا، یا جبرائیل انی بعثت الی امت امیین، میں ایسی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جو امی ہے۔ چند لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، اور ان میں بھی منہم العجوز، بڑھیائیں ہیں، والشیخ الکبیر، بوڑھے ہیں، والغلام، بچے ہیں، والجاریہ، بچیاں ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں والرجل الذی لم یقرأ کتابا قط، ایسے لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں۔ یہ لوگ اس کتاب کو کیسے پڑھیں گے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان القرآن انزل علی 7 احرف، قرآن 7 حروف کے اوپر نازل ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آپ یہ پوچھیں گے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے اس کے بہت سارے مطالب بیان کیے ہیں، لیکن سب سے بہتر بات یہ ہے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، یہ ہے کہ جس طریقے سے مختلف مقامات کے ایکسنٹس، لہجے اور حروف کو
اور لفظ کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. مثلا آپ ساؤتھ میں چلے جائیے، حیدرآباد کی طرف چلے جائیے تو وہ قاف کو خے بولتے ہیں. یہاں تک کہ تکبیر میں یہ سنا گیا، جماعت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کی جگہ خد قامت الصلاۃ، خد قامت الصلاۃ کہتے ہیں. یعنی قاف کا تلفظ وہ خے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب لکھا جائے گا تو قاف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا. لیکن ان کا جو ایکسنٹ ہے، ان کا جو لہجہ ہے، وہ قاف کو خے بولنے کا ہے. قد قامت الصلاۃ کی جگہ وہ خد قامت الصلاۃ بولتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے دانت ٹوٹے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت کسی لفظ کا تلفظ صحیح سے ان سے ادا نہیں ہو پاتا اور قرآن کا تلفظ، لفظوں کا تلفظ غلط ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن حکیم کو 7 طریقے پر نازل فرمایا، 7 حروف پر نازل فرمایا. اسی طریقے سے کوکن ایریا میں آپ چلے جائیے تو وہاں پر ذال کو جھال بولتے ہیں، جھال. بہت سارے لوگ ذال کا تلفظ ذال کرتے ہیں. تو یہ 7 حروف پر نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لکھا تو جائے گا ایک ہی انداز سے، لیکن اگر کسی تکلیف کی وجہ سے آدمی تلفظ کرنے میں قرآن کے کسی لفظ کے اگر کوئی ایکسنٹ کی غلطی کرتا ہے تو یہ معفو عنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گا. تو یہ مطلب ہے قرآن حکیم کے 7 حروف پر اترنے کا. ویسے جہاں تک کتابت کا معاملہ ہے، کتابت جو کی گئی ہے وہ لغت قریش کے اوپر کی گئی ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دعا زید بن ثابت و عبد اللہ بن الزبیر و سعید بن العاص و عبد الرحمن ابن الحارث ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ للرہط القرشیین الثلاثہ اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوها بلسان قریش فانما نزل بلسانہم ففعلوا ذلك. رواہ البخاری فی کتاب المناقب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، حضرت سعید بن عاص کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، حضرت عبد الرحمن ابن حارث کو بلایا اور کہا کہ مصاحف کے اندر اس طریقے سے لکھیں. اور آپ نے 3 قریشی جو لوگ تھے ان سے یہ کہا کہ تم میں اور زید ابن ثابت میں قرآن حکیم کے کسی تلفظ میں اختلاف ہو تو اس کو قریش کی لغت میں لکھو، قریش کی زبان میں لکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی زبان میں قرآن حکیم کو نازل کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بھی قرآن حکیم کی حفاظت فرمائی. ایکسنٹ کو اور لہجے کو تو مختلف ہو جانے پر گرفت نہیں فرمائی، اس کی اجازت دی، مگر جہاں تک کتابت کی بات تھی اسے لغت قریش کے اندر لکھوا دیا تاکہ قیامت تک یہ کتاب اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی محفوظ رہے. ناظرین کرام، عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم